صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ عبادت کی توفیق بخشی ہے۔ ظہر کی نماز ہم سب نے باجماعت پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اعمال پر استقامت عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ فاتحہ کی تفسیر ہماری چل رہی ہے اور آج 12واں درس ہے۔ آج کے درس میں ہم جس آیت کی تفسیر کریں گے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم مسلمان فقط ایک ذات کی عبادت کرتے ہیں اور ایک ذات ہی کو فقط معبود سمجھتے ہیں، وہ اللہ کی ذات ہے۔ ہم کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ اور ایاک نستعین واجب الوجود، مستقل بذات اور غیر محتاج مان کر فقط اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ سب کا خالق ہے، اللہ ہم سب کا مالک ہے، اللہ اولاد دینے والا اللہ ہے، مرض کو شفا میں تبدیل کرنے والا اللہ ہے، زندگی دینے والا اللہ ہے، موت دینے والا اللہ ہے۔ کسی کے پاس کوئی بھی کمال ہو، حسن و جمال ہو، جو خوبی جس بھی خوبی سے وہ متصف ہو، وہ خوبی اللہ کی دی ہوئی ہے۔ میں نے غالباً سورہ فاتحہ کے ابتدا میں یہ باتیں کی تھی کہ کوئی بھی خوبصورت چیز آپ کو نظر آئے، آپ اس کی تعریف کریں تو حقیقت میں یہ تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی ذات کی تعریف ہے۔ کیوں؟ اس کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ حقیقی تعریف، اگرچہ آپ تعریف جو ہے وہ مسجد کی کر رہے ہیں، یہ تعریف مجازی ہے، حقیقی تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی ذات کی ہے۔ آپ کو کوئی بھی خوبصورت شخص نظر آئے، آپ اس کی تعریف کرتے ہیں، بڑے سمارٹ آدمی ہیں، لیکن تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی۔ بڑے اچھے نعت خان کو سنا، بلبل مدینہ کو سنا اور کہا کہ بڑی خوبصورت آواز ہے، حقیقت میں تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی ذات کی ہے۔ ساری تعریفیں اللہ کی ہے۔ ایک آدمی کو آپ نے دیکھا، آپ نے کہا یار بڑا خوبصورت آدمی ہے، دوسرے نے فٹ سے کہا شرک کر دیا۔ کیوں؟ کہا آپ کو نہیں پتا، اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، تو یہ صفت تو اللہ کی ہے، آپ نے اللہ والی صفت بندے کے لیے کہہ دی ہے۔ خوبصورت کون ہے؟ حضور فرماتے ہیں نا اللہ جمیل، اللہ جو ہے وہ خوبصورت ہے، حسین ہے۔ تو یہاں خوبصورتی کی جو نسبت ہے وہ اللہ کی طرف بھی ہے، خوبصورتی کی نسبت مخلوق کی طرف بھی ہے۔ ایک ہی فعل ہوتا ہے، ایک ہی کوئی صفت ہوتی ہے، وہ دونوں جانب ہو سکتی ہے، اللہ کی طرف بھی ہے اور مخلوق کی طرف بھی ہے، خالق کی طرف بھی ہے، مخلوق کی طرف بھی ہے، لیکن دونوں میں ایک فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ اللہ کی جو خوبصورتی ہے وہ اس کی ذاتی ہے، اور مخلوق کی جو خوبصورتی ہے وہ عطائی ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اب یہ کنسپٹ ذہن میں ہو اور پھر آپ کسی کو خوبصورت کہے تو آپ مشرک نہیں ہو سکتے۔ حقیقی ذاتی وہ اللہ کی طرف نسبت، اور عطائی کی مجاز کی یہ نسبت مخلوق کی طرف کریں تو کبھی بھی کوئی شرک کا فتویٰ نہیں لگا سکتا۔ ان دونوں کا فرق رکھنا ضروری ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، غالباً سورہ شورى کی آیت ہے، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ وہبہ کہتے ہیں دینے کو، ہبہ کر دی، دے دی، تحفہ دے دیا کسی کو۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ اللہ جسے چاہے بیٹیاں دے، اللہ جسے چاہے بیٹے دے۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا إِنَّهُ عَلِیمٌ قدیر۔ وہ کسی کو بیٹا دے، کسی کو بیٹی دے، کسی کو دونوں دے، کسی کو کچھ بھی نہ دے، وہ ذات ہے۔ اب یہاں دینے کی جو نسبت ہے، بیٹا دینے کی نسبت کس کی طرف ہے؟
اللہ کی طرح، اللہ جسے چاہے بیٹا دے جسے، یہ نسبت حقیقی ہے اللہ کی طرف۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ مریم آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جب جبریل امین آئے اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا سے کیا کہا، قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، حضرت جبریل نے کیا فرمایا، بولا میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں کہ میں تجھے ایک ستھرا بیٹا دوں، میں تجھے ایک بیٹا دوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت جبریل امین۔ یہاں لِأَهَبَ میں دوں، اور وہاں سورہ شورى میں اللہ فرماتا ہے یَهَبُ اللہ جسے چاہے۔ اب بیٹا دینا حقیقی معنی، یا یہ بیٹے دینے کی نسبت، ہبہ کی نسبت اگر اللہ کی طرف ہوگی تو یہ حقیقی ہوگی، اور اگر یہی ہبہ کی نسبت جبریل امین کی طرف ہوگی تو اب حقیقی نہیں بلکہ مجازی ہوگی۔ اللہ بیٹا دیتا ہے، وہ اللہ کی قدرت ہے، ذات، وہ ذاتی اس کی صفت ہے۔ یہاں جبریل امین فرماتے ہیں میں بیٹا دے رہا ہوں، یہ نسبت جو ہے جبریل امین کی طرف یہ ذاتی نہیں عطائی ہے، اور یہ مجازی ہے۔ بیٹا دینے والا کون ہے؟ لیکن اگر مخلوق کی طرف نسبت کریں گے تو پھر کیا کہیں گے؟ اللہ کی دی ہوئی طاقت اس کی عطا سے جبریل نے دیا۔ جبریل امین خود سے حقیقی طور پر بیٹا دینے والا نہیں، اللہ کی تائید سے، اللہ کی طرف سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کے بھیجنے سے ہوا نا۔ تو مخلوق کی طرف نسبت کریں گے تو وہ مجاز ہوگا، اور جب رب کی طرف ہوگا تو پھر وہ حقیقی ہوگا۔ دیکھیں موت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ ہی موت دیتا ہے۔ اب سورہ سجدہ کی آیت نمبر 11 پڑھیں تو وہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ وہاں اللہ ارشاد فرماتا ہے تمہیں موت دیتا ہے موت کا فرشتہ۔ یہاں اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، یہاں موت کی نسبت اللہ کی طرف کہ میں موت دینے والا ہوں، موت دینے والی ذات اللہ کی۔ سورہ سجدہ میں اللہ فرماتا ہے موت دینے والا فرشتہ۔ دو چیزیں ہوگی، کیا کنٹرڈکشن ہے؟ نہیں، کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے، بس سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ موت دیتا ہے، اگر یہ نسبت اللہ کی طرف ہو تو پھر حقیقی معنوں میں لیے جائیں گے، اور جب موت دینے کی نسبت فرشتے کی طرف ہو تو پھر مجاز کی طرف جائیں گے، پھر حقیقی نہیں، پھر یہ مجازی ہے، پھر یہ نسبت اللہ کی طرف، خالق کی طرف تو حقیقت میں، اور اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، موت دینے والی ذات حقیقی طور پر کون ہے؟ فرشتے کو کس نے بھیجا ہے؟ فرشتے کو یہ طاقت کس نے دی ہے کہ وہ روح نکال لیتا ہے جسم سے؟ اللہ نے دی ہے۔ لیکن مجاز وہ یہ ہے کہ موت کا فرشتہ، قرآن کے رائے سورہ سجدہ آیت نمبر غالباً 11 ہے کہ تمہیں موت کا فرشتہ موت دیتا ہے۔ ایک ہی چیز ہے، دو الگ الگ نسبتوں کے ساتھ عقیدہ بدل دیتا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے زندگی دینے والا کون؟ اولاد دینے والا کون؟ موت دینے والا کون؟ اور اگر یہی ساری چیزیں قرآن میں اللہ کے سوا کسی اور کے لیے آئے کہ وہ بیٹا بھی دیتا ہے، وہ موت بھی دیتا ہے، وہ زندگی بھی، ابھی میں آگے ایک اور آیت چلیں اس کی طرف آتے ہیں۔ اللہ خالق کل شیء، ہر شے کو کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ لیکن سورہ آل عمران آیت نمبر 49 پڑھیں، وہاں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کیا کہتے ہیں؟ انی اخلق لکم، میں پیدا کرنے والا۔ خالق کون ہے؟ اللہ۔ یہ خالق جو ہے یہ ایک ہی روٹ ورڈ یہاں سے، اخلقو، یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ اخلقو، میں بناتا ہوں، میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی مورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وانبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم۔ یہاں ہمارے عقیدے کی بہت خوبصورت وضاحت آ جاتی ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر شے کا بنانے والا، خالق اللہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں بناتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی مورت، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرندہ ہو جاتا ہے۔ مٹی اٹھائی، پھونک ماری حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام نے، اور پرندہ اڑ کے چلا گیا۔
تو یہ پرندے کو تخلیق کس نے کیا؟ حقیقی معنوں میں کس نے کیا؟ اللہ نے. اور مجاز کی طرف دیکھیں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں نے بنایا ہے، تو وہ پرندہ بظاہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنایا ہے، تو بنانے کی نسبت حقیقتاً اللہ کی ذات کی طرف اور مجازاً جناب عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. اور پھر فرماتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین. جناب ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے کیا کہا تھا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین. شفا دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ہے. جناب عیسیٰ یہاں کیا فرماتے ہیں؟ اندھوں کو میں ٹھیک کر دیتا ہوں. اندھوں کو، کوئی اندھے آتے نا مادرزاد اندھے بچپن ہی سے جنہیں سسٹم ہی کوئی نہیں. آپ جائیں نا آنکھ کی بینائی کم ہو ڈاکٹر کے پاس تو وہ پیچھے پورا سسٹم چیک کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں، جن کا سسٹم ہی کوئی نہ ہو. اور پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام ان پر ہاتھ پھیرے اور اللہ انہیں آنکھیں عطا فرما دے. تو شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اللہ کی دی ہوئی قدرت اور طاقت سے اس کے دیے ہوئے کمالات میں جس کو وہ چن لیتا ہے، جس کو دینا چاہتا ہے، پھر وہ نبیوں کو چنتا ہے، نبیوں کو عطا فرما دیتا ہے. ولیوں کو چنتا ہے تو یہ طاقت اور قوت، یہ کمال، یہ صفت اللہ اپنے چنے ہوئے ولیوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے. پھر وَأُحْيِي الْمَوْتَى، زندہ کرتا ہے مردوں کو. جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے نا، ایک دن آئے گا، اٹھنا ہے نا. ہم سب، ہمارا عقیدہ ہے نا قیامت کا دن آنے والا ہے، اٹھیں گے نا دوبارہ. کون اٹھائے گا ہمیں؟ مردوں کو زندہ کرنے والا کون؟ اللہ. یہاں جناب عیسیٰ فرماتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى، میں زندہ کرتا ہوں. اب یہ زندہ کرنے کی صفت اگر مخلوق کی طرف ہو تو ہم کہیں گے یہ مجازن ہے، اور حقیقتاً جب اللہ کی طرف نسبت ہو تو پھر وہ حقیقتاً ہے. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے اور جو تم اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہو. مجھے کیا پتا آپ کے گھر میں آپ نے کتنا مال بستر کے نیچے چھپایا ہوا ہے؟ مجھے پتا ہے؟ کوئی نہیں پتا. آپ کے بینک بیلنس کتنا ہے؟ مجھے کوئی نہیں پتا. آپ کیا کھا کر آئے ہیں؟ مجھے نہیں پتا. کیا کھانے والے ہیں؟ مجھے کوئی نہیں پتا. جناب عیسیٰ فرماتے ہیں میں سب جانتا ہوں. کیا رکھا ہے گھر میں؟ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، گھروں میں. اب یہ طاقت کس نے؟ میرے پاس ہے یہ طاقت؟ نہیں ہے. آپ کے پاس ہے؟ نہیں. کیوں؟ ہم عام لوگ. لیکن جو اللہ کے چنے ہوئے ہوتے ہیں، جو خاص ہوتے ہیں، ان پر اپنے اوپر قیاس نہیں کرنا چاہیے ہمیں. وہ خاص لوگ خاص درجے کے ہوتے ہیں. ایک آدمی 10 کلو وزن بڑی مشکل سے اٹھاتا ہے، اور دوسرا جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کا دروازہ جہاں 40 بندے نہیں اٹھا سکتے، حضرت علی نے ایک ہاتھ سے خود اٹھا لیا. دونوں کی طاقت الگ الگ ہے، دونوں پر ایک جیسا نہیں سمجھنا چاہیے. وہ اللہ کی عطا سے ہے. ہمارے پاس جو ہے یہ بھی اللہ کی دی ہوئی، لیکن کسی کو کم اور کسی کو زیادہ ملتی ہے. تو یہاں اس آیت میں ایک چیز ہم نے اور سیکھی کہ خالق اللہ بھی ہے، اور جناب عیسیٰ کی طرف جو خلق کی جو نسبت ہوئی ہے یہ مجازن ہے. میں بیماروں کو ٹھیک کرتا ہوں، یہ آپ کا کہنا مجازن ہے. حقیقتاً شفا دینے والی ذات. ہم دوائی جو کھاتے ہیں اس نیت سے نہیں کھاتے کہ یہ دوائی مجھے شفا دیتی ہے. اس دوائی میں جو شفا کی تاثیر ہے وہ اللہ نے رکھی ہے. ایسا ہی ہے، ہم سب کا یہی عقیدہ ہے. دیکھیں ایک اور مثال دیتا ہوں پھر آگے بڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 41 میں وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، مجھ سے ڈرو. اللہ کیا فرماتا ہے؟ مجھ سے ڈرو. پھر ایک اور مقام پہ اللہ ارشاد فرماتا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ، جہنم سے ڈرو. اب ڈر کی نسبت اب غور کریں نا، اللہ کہتا ہے فقط وَإِيَّايَ، یہاں بھی ضمیر جو ہے وہ فعل سے پہلے لائی گئی ہے، جسے إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نستعین. نستعین بعد میں ہے، ضمیر جو اللہ کی طرف ہے وہ پہلے ہے. یہاں بھی وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ فعل بعد میں ہے، جو ضمیر مفعول جو ہے وہ پہلے لایا گیا. یہاں بھی فقط مجھ سے ڈرو. آگے اللہ فرماتے ہیں جہنم سے بھی ڈرو. اب جہنم سے ڈرنا حقیقتاً اللہ سے ڈرنا ہے. یہ بات سمجھ آ رہی؟ جہنم سے ڈرنا یہ حقیقتاً اللہ سے ڈرنا، کیونکہ جہنم کس نے بنائی ہے؟ جہنم کے عذابات کس نے رکھے ہیں؟ جہنم میں آگ کس نے بھڑکائی ہے؟ اللہ کی ذات نے. تو حقیقتاً اللہ ہی سے ڈرنا ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب
اس سے ایک چیز میں پہلے سمجھا دوں، اب جو بھی ہم نے ابھی سنا اور سیکھا یہ آپ کے ذہن میں ہو کہ ایک ہے حقیقت اور ایک ہے مجاز، ایک ہے اللہ کی ذاتی صفت اور ایک ہے اللہ کی دی ہوئی عطائی صفت. یہ دو چیزیں آپ کے ذہن میں ہو، آپ کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول سے مدد مانگتا ہوں، میں علی مشکل کشا سے مدد مانگتا ہوں، میں غوث اعظم مدد کہتا ہوں، اور کوئی فٹ سے آپ کو کہتے ہو آپ تو کافر ہو گئے، مشرک ہو گئے، آپ نے کہا نہ بھائی نہ، پہلے آپ اس کی حقیقت کو تو سمجھو نا. میں جو مدد مانگ رہا ہوں کیا یہ حقیقی ہے؟ وہ کہا نہ جی ہم نے قرآن میں پڑھا ہے ایاک نعبد و ایاک، فقط تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تجھ سے مدد نہیں، تجھ ہی سے، یہی پہ زور دیا گیا ہے. اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اس کا معنی کچھ اور ہے. اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی ہم اس سرکل سے باہر نہیں جائیں گے. مدد کو اندر لکھیں پھر سرکل ایک بنا لیں. یہ جو حصر کا مفہوم ہے نا یہ بند کر دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی اور کی طرف نہیں جانا. آپ راؤنڈ سرکل بنائیں اور اس میں مدد لکھ دیں، اس مدد کے اس دائرے کے اندر فقط اللہ کی ذات، یہ مدد فقط اللہ کی ذات سے ہو سکتی ہے. دائرہ کھینچ لیا، اس سے باہر نہیں جا سکتے اب، کیونکہ یہاں ایاک نستعین آیا ہے، فقط تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اس کا جواب کیا ہے؟ دیکھیں اس کا جواب یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات سے مدد مانگنا، کیا یہ مدد مطلق ہے یا یہ مدد حقیقی ہے؟ مطلق مدد کیا؟ مطلق آپ کہیں گے انکنڈیشنل، دیر از نو کنڈیشن، کوئی جملہ نہیں آ سکتا بیچ میں، بس سرکل کھینچ دو، اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے بس. زندہ مردہ حاضر غائب واسطہ بلا واسطہ، ما تحت الاسباب ما فوق الاسباب، کوئی شے بیچ میں نہ لائیں، فقط اللہ سے مدد مانگنی ہے. یہ مراد ہے یا حقیقی مدد مراد ہے جس کے بھی میں نے مثالیں دی ہیں؟ مطلق ہو جائے کہ نہیں بس اور ایکس وائی زیڈ آگے پیچھے کچھ نہیں دیکھنا، فقط اللہ سے مدد مانگنی ہے، تو جواب یہ ہوگا پھر تو کائنات میں کوئی مسلمان رہ ہی نہیں سکتا. کیوں؟ ہم مریض ہو جائیں تو کہاں جاتے ہیں مدد کے لیے؟ اسپتال جاتے ہیں نا، ڈاکٹر سے مدد مانگتے ہیں، ڈاکٹر صاحب مدد کرو. غریب آدمی کا گھر چلانا ہے تو وہ کدھر جاتا ہے؟ امیر کے پاس جاتا ہے، جناب میری مدد کرو، کوئی پیسے شیسے دو. روڈ پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، آپ کا اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے، ٹائر پنچر ہو جائے تو کیا کہتے ہیں؟ ہاتھ ہلا ہلا کے لوگوں کو کہتے ہیں میری مدد کرو. آپ نے ابھی کہا کہ ایاک نستعین، فقط تیری ہی ذات سے مدد ہے اور کسی سے نہیں ہے. یہ وہ مطلق مدد کی بات کر رہا ہوں، مطلق، زندہ مردہ حاضر غائب سب کی، کہ کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے. تو یہ تو چل ہی نہیں سکتا. کیوں؟ یہ قرآن کے خود خلاف بھی ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی کے کاموں میں. ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. تو اب یہ دو آیتیں تو آپس میں متضاد ہو گئیں. ایاک نستعین، اللہ ہم فقط تجھی سے مدد مانگتے ہیں بس، آگے پیچھے کوئی نہیں. دوسری طرف اللہ فرماتا ہے ایک دوسرے کی مدد کرو. پھر استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز سے مدد مانگو، صبر سے مدد مانگو. تو معلوم یہ ہوا یہ جو مدد ہے یہ مطلق نہیں ہے، یہ مطلق مدد ہو ہی نہیں سکتی ہے، ورنہ پھر قرآن کے خود خلاف آ جائے گا. تو یہ کون سی مدد ہے؟ یہ مدد حقیقی ہے. وہ کیا ہے؟ یا اللہ حقیقی مستقل بالذات واجب الوجود مان کر فقط تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. ماں باپ اولاد کی مدد کرتے نا، ماں باپ ہی بچے کو پالتے ہیں. یہ جو پالنا ہے، یہ جو صفت ہے، ماں باپ کو بھی رب کہا جاتا ہے نا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. یہ جو مدد ہے یہ بھی اسی مدد کے تحت ہی آتی ہے کہ حقیقی مددگار اللہ ہی کی ذات ہے. اچھا تھوڑا سا اور اس کو آگے لے کے جاتے ہیں. ما تحت الاسباب اور ما فوق الاسباب یہ کیا ہے؟ ایک آدمی کو بہت سخت پیاس لگی ہے، بڑی سخت پیاس لگی ہے، اور وہ آگے پیچھے گھومتا پھرتا ہے، ڈھونڈتا پھرتا، بھائی پانی پانی پانی. وہ پانی ہی کو کیوں مانگ رہا ہے؟ وہ جانتا ہے کہ پانی کے اندر پیاس بجھانے کی جو تاثیر ہے
وہ تاثیر مؤثر حقیقی یعنی اللہ نے رکھی ہے، اسی لیے وہ اس چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ حقیقت میں وہ جو مدد مانگ رہا ہے نا پیاس بجھانے کے لیے پانی کی، وہ جانتا ہے کہ پانی کو ہی اللہ نے اس لیے رکھا ہے کہ وہ پیاس کو بجھا سکے۔ تو پھر پیاس بجھانے کی جو نسبت ہوئی، حقیقت ویسے تو پانی ہی پیاس بجھا رہی ہے، لیکن یہ مجاز ہے، حقیقتاً پیاس بجھانے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ہے۔ اچھا امام صاحب یہ تو ٹھیک ہے کہ پانی سامنے رکھا اور آپ کسی بچے سے کہیں کہ بچہ مجھے پانی پلا دو، وہ اٹھا کے آپ کو پانی دے دے، اس مدد کے تو ہم بھی قائل ہیں، اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے جی۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے پانی وہاں موجود ہی نہ ہو اور آپ کسی اللہ والے کے سامنے بیٹھے اور آپ کو بابا پیاس لگی ہے پانی لاؤ، وہ بھی ایک ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں صحرا ہے، جنگل ہے، کوئی پانی کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ مدد نظر آنے والی، یہ مدد ہو تو ہم مان لیتے ہیں۔ میں نے کہا دیکھو جواب کیا ہے، حقیقی مددگار کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے یہ اختیار دے دے، ہر ایک کو نہیں، جس کو وہ چاہے۔ حدیبیہ کا موقع ہے، 1500 صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور پانی ختم ہو گیا۔ یا رسول اللہ پانی کوئی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا برتن لاؤ، برتن لایا گیا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک انگلیاں برتن کے اندر رکھی ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں چشمے پھوٹتے ہیں نا جس طرح، برتن سے ایسے چشمے پھوٹنے لگے۔ حضرت جابر سے کسی نے پوچھا نا، سالم بن الجا کا پوچھا تھا غالباً کہ کتنے بندے تھے آپ لوگ؟ انہوں نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کوئی تھوڑے سے بندے ہوں۔ تو آپ نے جواب کیا دیا، وہ جواب میں سنانا چاہا۔ آپ نے کہا، آپ نے فرمایا کہ ہم اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی کافی ہوتا، ویسے ہم 1500 لوگ تھے۔ ایسے موقع پر جہاں پانی کا نام و نشان نہ ہو اور پھر آپ مدد مانگے، یہ مدد ما تحت الاسباب نہیں ہے، سبب موجود کوئی نہیں ہے۔ پانی اگر موجود ہوتا تو وہ دے دیتا، سبب موجود ہے، ظاہر ہے، لیکن سبب کوئی نہیں ہے وہاں پر، یہ ما فوق الاسباب ہے۔ آپ علیہ السلام نے مدد فرمائی ہے اس موقع پر۔ تو یہ طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ میں اور آپ برتن میں ہاتھ ڈالیں کیا کوئی چشمہ پھوٹے گا؟ بلکہ جس میں ہم نے ہاتھ رکھا ہے نا وہ پانی ہم خود بھی نہیں پیئیں گے، اگلے کو تو چھوڑ دیں۔ انگلیاں ہے فیض پر، آپ وہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے خوبصورت شعر کہا نا، انگلیاں ہے فیض پر ٹوٹے ہے پیاسے جھوم کر، نہ دیا پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ۔ تو یہ آپ کو کمال اللہ کی جانب ملا ہے۔ اسی طرح ایک اور بھی روایت ملتی ہے برا بن عازب کی طرف سے، کہتے ہیں ہم سفر پہ تھے نا، پانی ختم ہو گیا، کنویں کی طرف آئے تو کنویں میں پانی بہت نیچے۔ صحابہ نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا رسول اللہ پانی بہت نیچے، مطلب ہے نہیں، ایک روایت میں ختم ہے۔ تو آپ علیہ السلام وہاں کنویں کے کنارے پر آئے، ڈھول منگوایا، ڈھول میں آپ نے اپنا لعاب دہن ڈالا، کنویں میں ڈالا، تو فرماتے ہیں کہ کنویں کے کناروں تک پانی چھلک چھلک کے باہر آنے لگا ہے۔ یہ مدد مشکل کشائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ تو یہ اسباب کے تحت ہو یا فوق الاسباب ہو، اللہ جسے چاہے وہ عطا فرماتا ہے۔ ایک اور واقعہ، یہ ساری جو میں آپ کو حدیثیں سنا رہا ہوں، جو میں آیتیں سنا رہا ہوں، یہ عقیدے کی ہیں، ان کو سمجھنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ ضعیف روایت ہے، میں نے کہا قرآن تو ضعیف نہیں ہو سکتا نا، قرآن کی طرف پلٹو۔ ملکہ بلقیس کا جو تخت تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے آنے سے پہلے ہی وہ تخت اپنے دربار میں منگوانا چاہتے تھے، ایسا ہی تھا نا، کہاں ملک شام، کہاں ملک یمن، کتنے ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، اور پھر وہ تخت کتنا بڑا تخت، عظیم الشان تخت ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں فرماتے ہیں نا، قال عفریت، کوئی وہ تخت لے کے آئے تو قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ ایک جن اٹھا، اس نے کہا بس اتنا، آپ کی جو مجلس سے برخاست نہیں ہوگی، ٹائم نہیں لگے گا، میں ابھی لے کے آیا۔ کہاں سے؟ ملک شام کہاں اور ملک یمن کہاں، ہزاروں میل کا فاصلہ، ابھی آپ 10 منٹ مجھے دے میں لے آتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس سے بھی جلدی۔ قال الذي علمه علم من الكتاب انا آتيك قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك
ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عنده. ایک کتاب والا اٹھا جو کتاب کا علم رکھتا تھا، وہ اٹھا، اس نے کہا حضور یہ کوئی بات ہے، ابھی لے آتے، کتنے ٹائم میں لے کے آؤ گے؟ آپ آنکھ بس یہ پلک جھپکنے کی دیر ہے، تخت آپ کے پاس ہوگا. اب پلک جھپکنے میں آپ کا کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کوئی کہے نا سیکنڈ، وہ بھی غلط کہتا ہے، سیکنڈ سے بھی کم وقت میں لگتا ہے. کہاں سے لے کے آنا ہے؟ دوسرے ملک سے. کوئی چھوٹی چیز لے کے آنی، قلم لے کے آنا ہے؟ نہیں، اتنا بڑا تخت ہے ہماری مسجد، وہ 70 گز ادھر تو 40 گز ادھر تو 40 گز اوپر، کتنا بڑا تخت ہے. کیا یہ سبب کے تحت ہے؟ کیا وہ چیز وہاں موجود تھی؟ نہیں. کہاں؟ دوسرے ملک سے، پلک جھپکنے سے بھی پہلے. یہ ما فوق الاسباب مدد ہے جو اللہ والے کر رہے ہوتے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ اللہ والے، سبحان اللہ، سلیمان علیہ السلام جو میرے رسول کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، حضور کے مقتدی ہیں پیچھے کھڑے ہو کے، ان کے مقتدیوں کے جو مقتدی پیچھے ان کے جو درباری ہے، ان میں اللہ نے اتنی صلاحیت رکھی ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے کس ملک سے کون سی جگہ دوسرے ملک جا کر تخت پہنچا سکتے ہیں. تو جو امام الانبیاء ہے، کیا وہی طاقت نہیں رکھتے؟ حضور تو امام الانبیاء ہے، کہاں سے کہاں وہ تخت پہنچا سکتے ہیں. یہ ما فوق الاسباب مدد ہے. کوئی شے موجود نہیں ہے پھر بھی مدد کر رہے ہیں. تو شرک کا فتویٰ کس پہ لگاؤ گے؟ یا علی مدد کہہ دیا. میں کہتا ہوں حضرت علی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو دربار کا وہ جو آدمی تھا جس سے کتاب کا علم تھا، ان دونوں کا موازنہ ہو ہی نہیں سکتا. حضرت علی، مولا علی مشکل کشا، وہ بہت اعلیٰ، بہت اونچے درجے پر ہے. تو اگر وہ مشکل کشائی کر سکتے ہیں تو یہ مشکل کشائی نہیں کر سکتے. جی وہ چیز نظر نہیں آ رہی تھی، وہ بھی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی چیز نہیں مانگی، حضور سے آخرت کی چیز مانگی گئی ہے. ربیعہ بن کعب حضور کی وضو کا پانی کا اہتمام کرتے ہیں. حضور فرماتے ہیں سل ربیعہ، مانگو ربیعہ، کیا مانگتے ہو؟ حضور جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں. جس طرح یہاں خدمت کر رہا ہوں نا، میں چاہتا ہوں کہ وہاں بھی آپ کے حضور آپ ہی کے پاس رہوں. حضور نے فرمایا اور مانگو. یعنی جنت بھی عطا کر دی ہے. جنت کوئی دنیا کی چیز ہے؟ کوئی دے سکتا ہے؟ حساب و کتاب، حشر و نشر، قبر کے مرحلے، حشر کے مرحلے، میزان، پل صراط، یہ سارا کچھ باقی ہے. حضور کو اللہ نے یہ طاقت اور اختیار اور یہ آپ کو متصرف بنایا ہے کہ آپ جس کو چاہے جنت عطا فرما سکتے ہیں. ورنہ آپ کہہ دیتے او ہو ربیعہ تم نے تو شرک کر لیا، کیا مانگ لیا مجھ سے، کون سی مدد مانگ رہے ہو، یہ تو شرک ہے. نہیں، آپ نے یہ نہیں فرمایا، آپ نے جنت عطا فرمائی ہے. انہیں حضور کے زمانے کے بعد کیا کبھی کسی صحابی نے یا رسول اللہ مدد کہا ہے؟ ہم پھر مانیں گے نا اگر کسی صحابی نے کہا ہو. ویسے ہماری تو، میں کہتا ہوں مسیلمہ کذاب کے خلاف صحابہ کرام، ابو بکر صدیق کے زمانے میں جب جنگ ہوئی تھی نا ختم نبوت کی، تو اس دن البدایہ والنہایہ حافظ ابن کثیر اٹھا کے دیکھے، اس دن صحابہ کا شعار کیا تھا؟ فرماتے کان شعارہم یومئذ یا محمداہ. اس دن مسلمانوں کا طریقہ اور شعار حضور کو مدد کے لیے پکارنا تھا. یا محمداہ، یہ جو الف ہے نا، یہ الف استغاثے کا ہے. علماء فرماتے ہیں یہ استغاثے مدد کے لیے پکارنا تھا. یا محمداہ. حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نا، حضور میرے ہاں ایک رات قیام فرما رہے تھے. ٹائم تھوڑا ہو گیا لیکن یہ ٹاپک میں ذرا کلیئر کرنا چاہ رہا تھا. حضور، حضرت میمونہ فرماتی ہیں حضور میرے ہاں، آپ کا قیام باری میرے ہاں تھی. تو حضور جب وضو کے لیے گئے نا تو میں سن رہی ہوں، حضور فرماتے ہیں نصرتا لبیک 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 نصرتا نصرتا نصرتا. میں حضور سے پوچھی یا رسول اللہ کسی سے گفتگو فرما رہے تھے؟ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں، بنی کعب کا ایک راجز، ایک آدمی جو مشکل میں تھا اور مجھے آواز دے رہا تھا، مدد کے لیے پکار رہا تھا، تو فرمایا نصرتا، تیری مدد کی گئی ہے، تیری مدد کی گئی، تیری مدد کی گئی. حضور اپنے حجرے مبارک میں ہیں، آپ دیکھ بھی رہے ہیں، آپ سن بھی رہے ہیں اور آپ مدد بھی فرما رہے ہیں. وہ جی سننا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سن لیتے ہیں؟ میں نے کہا بس اتنا سا جواب دے دو مجھے. آپ فون اٹھاتے ہیں یہاں سے، یہ فون آپ کے ہاتھ میں ہے، چھوٹا سا ڈیوائس ہے، ادھر آپ نے بٹن دبایا، او ہزاروں میل دور پاکستان، آپ نے کوئی منٹ نہیں گزرا آپ کا، آپ کی آواز وہاں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے سن لی ہے. ایسا ہی ہے. وہ انسان کی بنائی ہوئی ڈیوائس، اس میں اتنی طاقت ہے
کہ ہزاروں میل دور سے آپ کی آواز سنی جا سکتی ہے، تو نبوت کی طاقت اتنی کمزور ہے کہ وہ مدینے میں بیٹھ کے آپ کی آواز نہ سنیں؟ وہ نبوت کی طاقت اتنی کمزور مان لی، مادی چیز کو تو اہمیت دے دی، اور روحانی جو اللہ کی دی ہوئی نبیوں کو طاقت ہے اس کو اتنا ہلکا سمجھ لیا۔ اور مخلوق کی ڈیوائس تو کام کر سکتی ہے، خالق کا دیا ہوا علم اور خالق کی دی ہوئی طاقت اتنی کمزور ہے کہ اپنے نبی کو تمہاری آواز نہیں سنا سکتے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، دل سے پکار کے دیکھو مصطفیٰ وہاں سن لیتے۔ فرشتہ موجود ہوتا ہے دنیا بھر سے، جہاں کوئی درود پڑھتا ہے اس کا نام بھی پکارا جاتا ہے، اس کے والد کا نام بھی پکارا جاتا ہے، فلاں بن فلاں نے فلاں مقام سے آپ پر درود بھیجا ہے۔ وہ فرشتے کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے، تو کیا نبیوں کے نبی کو طاقت نہیں ہے؟ وہ آپ نے دیکھا ہوگا نا، جب کوئی بادشاہ آتا ہے تو اس کے جو غلام ہوتے ہیں، آپ یہ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے وزراء کو، مشراء کو، جو مشیر ہوتے ہیں، امراء ہوتے ہیں، ان کے لیے دروازہ کھولنے والا دربان ہوتا ہے نا، دروازہ کھول رہے ہوتے ہیں، کوئی بچھ رہے ہوتے ہیں، تو کوئی کیا وہ دروازہ بادشاہ خود نہیں کھول سکتا؟ آپ کہیں گے کھول سکتا ہے، یہ اس کو آنر دیا جا رہا ہے کہ وہ خود نہیں کھولتا، کوئی اور کھول کے دیتا ہے۔ اور فرشتہ رسول اللہ کے مزار اقدس پہ موجود ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ فلاں نے آپ پر سلام بھیجا ہے، کیا حضور نہیں سن سکتے؟ حضور سن سکتے ہیں، یہ حضور کا پروٹوکول ہے کہ وہاں فرشتے کو کھڑا کر دیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا پاؤں سن ہو نا، آدمی کا پاؤں سن ہو جائے تکلیف میں ہوتا ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، ایک دم گر جاتا ہے، ایسا ہی ہے آدمی پاؤں سن ہو جائے۔ صحابی رسول عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے ہیں، کہا اس کا نام پکارو جو سب سے زیادہ محبوب ہے، تو کہا یا محمد یا محمد، اسی وقت اللہ نے پاؤں ٹھیک کر دی۔ تو صحابہ کا بھی عقیدہ یہ ہے، اور میں نے آگے جانا ہے، ابھی ایک نکاح پڑھانا ہے، تو کہیں وہ نکاح والے لیٹ نہ ہو جائے۔ یہ موضوع ایسا موضوع ہے کہ اس پہ آپ کے عقیدے پکے ہونے چاہیے۔ اگر ہم کسی اللہ کے نبی ولی کو پکاریں تو خالق سمجھ کر کبھی بھی نہیں پکارتے، معبود۔ کوئی جاہل سے جاہل بھی، جتنا گیا گزرا جاہل کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے نبی اور ان کے ولیوں کو خالق نہیں سمجھتے، خدا نہیں سمجھتے، خدا کے پیارے سمجھتے ہیں۔ خدا کے پیارے سمجھ کر آپ جس سے بھی مدد چاہیں، خالق سمجھ کر نہ، مخلوق سمجھ کر، اور یہ سمجھے کہ اس کو یہ طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے، تو پھر مدد مانگی جا سکتی ہے۔ اللہم صلی علی